علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس آیہ کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرمایا باری تعالیٰ نے کہ اے میرے حبیب مکرم، فرما دیں مومنوں سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرو گے اور اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، پھر شرط یہ ہے کہ میری اتباع کرو، میری پیروی اختیار کرو، میرے نقوش قدم پہ چلو، میری راہوں پہ سفر کرو، تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، میری پیروی کے نتیجے میں اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اگر گویا تم اللہ سے محبت کرنا چاہو گے تو میرے اسوہ و سیرت کے نتیجے میں اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ یہ آیہ کریمہ گفتگو کا عنوان ہے اور موضوع آج کی نشست کا ہے معانی محبت اور مراتب عشق۔ اور معانی محبت اور مراتب عشق، اس موضوع کے تحت آج پھر ایک تمثیلی مطالعہ ہوگا، یعنی کل کے موضوع کا یہ ایک تسلسل ہوگا۔ کل تمثیلی مطالعہ کی مبادیات بیان کی تھی، اس کے ابتدائی پہلو بیان کیے تھے، آج اس کے انتہائی پہلو بیان ہوں گے۔ تو اس تمثیلی مطالعہ کی آلموسٹ کمپلیشن ہوگی اعلیٰ مراتب کی شکل میں، مگر محبت کے معنی بھی سمجھ آئیں گے اور اسی تمثیلی مطالعہ میں عشق کے مراتب و درجات بھی سمجھ میں آئیں گے۔ جس آیہ کریمہ سے میں نے آج کی گفتگو کا آغاز کیا ہے اس میں دو چیزیں قابل توجہ ہیں، اور وہ یہ، اب جو دو چیزیں قابل توجہ ہیں انہیں میں اولاً امام غزالی کے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ مفہوم واضح ہے، میں نے سینکڑوں مرتبہ اپنے خطابات میں، دروس میں، اپنی تصانیف میں، مؤلفات میں اس کو بیان کیا ہے، مگر آج میں یہ نکتہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان سے بیان کر رہا ہوں۔ امام غزالی بیان کرتے ہیں احیاء علوم الدین،
اب آپ نے ذکر کیا، دیکھا، غور کیا، اس آیت کریمہ میں اتباع کا ذکر درمیان میں ہے اور محبت کا ذکر 2 مرتبہ آیا ہے۔ سفر کی ابتدا میں بھی محبت کا ذکر ہے اور اس سفر کی انتہا میں بھی محبت کا ذکر ہے۔ تو اس سے ایک نکتہ تو یہ معلوم ہوا کہ سفر ایمان، یہ میں پہلے بتا رہا ہوں، پھر امام غزالی کی بات شروع کرتے کہ سفر ایمان، اس کی ابتدا بھی محبت ہے اور اس کی انتہا بھی محبت ہے۔ جو لوگ محبت اور اس کے ذوق اور اس کی کیفیات اور اس کی برکات اور محبت کے اثرات اور محبت کی تجلیات سے محروم ہیں، شناسا نہیں ہیں، یا الگ سے محبت کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور محبت کو صرف ایک عمل صالح کی شکل کے ساتھ تعبیر کر دیتے ہیں، تو گویا وہ سفر ایمان کی ابتدا سے بھی محروم ہیں اور سفر ایمان کے کمال و انتہا سے بھی محروم۔ اب امام غزالی کی بات پہ آتے ہیں۔ احیاء علوم الدین میں انہوں نے ایک کتاب المحبہ، محبت کے عنوان سے پوری کتاب ترتیب دی ہے، اپنی ضخیم کتاب الاحیاء میں، کتاب المحبت والالفہ، پھر اسی طرح محبت اور الفت کے آداب، ایک پوری کتاب۔ اس کی ابتدا میں وہ بیان کرتے ہیں امام غزالی کہ اللہ کی محبت یہ تمام مقامات کی آخری منزل ہے اور سفر ایمان کے درجوں میں آخری درجہ ہے۔ اب امام غزالی جو نکتہ جس پر ایمفسائز کر رہے ہیں وہ یہ، وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ایمان کے باب میں محبت کے بعد نصیب ہوتا ہے، ایک مومن کو محبت کے بعد جو کچھ نصیب ہوتا ہے وہ صرف اور صرف محبت کے ثمرات میں سے کوئی ثمرہ ہے، وہ محبت کا پھل ہے۔ جو محبت کے بعد نصیب ہوتا ہے وہ محبت کے پھلوں میں سے کوئی پھل ہے، جس کو جو نصیب ہو جائے، اور وہ محبت کے توابعات میں سے ہے، محبت ہی کے نتائج اور توابع میں ہے۔ جیسے مرتبہ شوق، شوق کا ایک الگ مقام ہے، مرتبہ انس کا ایک الگ مقام ہے، مرتبہ رضا، اللہ کی رضا ایک الگ مقام ہے، مرتبہ یقین ایک الگ مقام ہے، مرتبہ توکل ایک الگ مقام ہے، مرتبہ تفویض ایک الگ مقام ہے، اور اس سے ملتے جلتے بہت سے مقامات ہیں جو ایمان اور عرفان کے باب میں نصیب ہوتے ہیں، مگر امام غزالی کہتے ہیں وہ سارے محبت ہی کے نتائج اور ثمرات ہیں، محبت ہی کی برکات ہیں، محبت میں سے ایمرج ہوتے ہیں، یعنی محبت کے درخت کے پھل ہیں جو اس کی مختلف شاخوں پہ لگتے ہیں۔ یہ ایک بات کہی۔ اب دوسری بات فرماتے ہیں وَلَا قَبْلَ الْمَحَبَّةِ مَقَامٌ إِلَّا وَهُوَ مُقَدِّمَةٌ مِّن مُقَدِّمَاتِهَا، اور اگر کوئی چیز محبت سے پہلے آتی ہے ایمان کے سفر میں، محبت سے پہلے کوئی مرتبہ نصیب ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں وہ محبت کے مقدمات میں سے ہیں، یعنی محبت کی شرائط میں سے ہیں، ان تقاضوں میں سے ہیں کہ ان کو پورا کر کے آگے گزریں تو محبت نصیب ہوتی ہے۔ یعنی یا وہ
محبت تک پہنچنے کے مراحل میں ہیں وہ سب مقامات، یا محبت کو پا لینے کے بعد کے نتائج و ثمرات میں سے ہیں، مگر ہے سب کچھ محبت ہی سے جڑا ہوا، خواہ وہ پہلے ملے یا بعد میں ملے۔ تو مقدمات میں وہ کہتے ہیں جیسے توبہ ہے، اب توبہ کے بغیر تو محبت نصیب نہیں ہوتی۔ حضرت بشر حافی کو توبہ نصیب ہوئی، چونکہ اللہ نے ان کے دل میں اپنی محبت کا چراغ جلانا تھا، اپنے عشق کا چراغ جلانا تھا، سو توبہ نصیب ہوئی۔ جب توبہ نصیب ہوئی اور محبت کی چنگاری بھڑک اٹھی اور محبت انہیں معرفت الہیہ تک لے گئی، وہ پوری عمر حضرت بشر الحافی بغداد میں رہے اور ننگے پاؤں چلتے رہے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت بشر، آپ ہمیشہ ننگے پاؤں کیوں چلتے ہیں؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اور وہ جواب ایک عاشق ہی دے سکتا ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا، جب میری پہلی ملاقات ہوئی تھی مولا سے تو میں ننگے پاؤں تھا۔ واہ واہ واہ! جب اللہ سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی، ہائے ہائے ہائے، یعنی میرا دل جڑا تھا، جب اس سے جڑا تھا، جب پردہ اٹھا تھا اور پہلی ملاقات ہوئی تھی، میں ننگے پاؤں تھا، سو میں اس لمحہ کی یاد پوری زندگی برقرار رکھنا چاہتا ہوں۔ تو توبہ مقدمات محبت میں سے ہے، یعنی محبت سے پہلے تقاضے ہیں۔ صبر نہ ہو تو محبت نصیب ہی نہیں ہوتی، یا صبر نہ رہے تو محبت برقرار ہی نہیں رہتی۔ اس طرح زہد ہے، دنیا کی رغبت و محبت کا دل سے نکلنا۔ دل میں اگر دنیا کی رغبتیں، محبتیں، شہوتیں، حرص و ہوس، یہ سب کچھ دنیا کا دل میں موجود رہے، اس میں اللہ کی محبت داخل ہی نہیں ہوتی۔ تو امام غزالی کا سمجھانا یہ ہے کہ ایمان کے باب میں جتنے فضائل کا آپ ذکر سنتے ہیں اور مراتب کا، یا وہ محبت کے حصول کی شرائط ہیں، مقدمات ہیں، محبت سے پہلے کے تقاضے ہیں، تب محبت نصیب ہوتی ہے، یا محبت مل جانے کے بعد اس کے نتائج ہیں، ثمرات ہیں اور برکات ہیں۔ اور پھر کمال بات ہے، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایمان اگر نہ ہو تو کوئی درجہ فضیلت والا درجہ نہیں بنتا، کسی درجے کو فضیلت نہیں ملتی۔ یعنی ایمان ہر حالت کو کمال دیتا ہے، ہر درجے کو فضیلت دیتا ہے، ہر ایک چیز کو برکت دیتا ہے، مگر محبت کا عالم یہ ہے کہ محبت خود ایمان کو کمال دیتی ہے، ایمان اور فضائل کو کمال دیتا ہے، مگر محبت ایمان کو کمال دیتی ہے۔ جتنی محبت اللہ کی اور اس کے رسول کی بڑھتی چلی جائے، ایمان اتنا مکمل ہوتا چلا جاتا ہے، اور محبت میں جتنی کمی ہو، ایمان میں اتنا نقص ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہذا وہ کہتے ہیں کہ ایمان کا حقیقی معنی میں وجود ہی نہیں ہے محبت کے بغیر، اور ایمان کا کمال بھی نہیں ہے محبت کے بغیر۔ لہذا امام غزالی نے پھر یہ کہا کہ جو لوگ محبت کا انکار کرتے، محبت کی کیفیات کا انکار کرتے ہیں، محبت کے احوال و مقامات کا انکار کرتے ہیں، محبت کی برکات و کرامات کا انکار کرتے ہیں، تو امام غزالی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے وہ انس کے بھی منکر ہیں، وہ شوق الہی کے بھی منکر ہیں،
وہ اللہ کے حضور مناجات کی لذت کے بھی منکر ہیں اور محبت کے تمام توابعات کے بھی منکر ہیں، اور ان کی آنکھوں اور دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، وہ کوئی حقیقت دیکھنے کے قابل نہیں۔ یہ امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں اپنا فتویٰ صادر کیا ہے۔ اب میں اسی باب میں ایک مختصر سا تبصرہ علامہ ابن القیم کا دینا چاہتا ہوں۔ آپ حیران ہوں گے کہ علامہ ابن القیم اب ایک اپنے مزاج کے بڑے محدث ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، اور علامہ ابن تیمیہ کے اجل تلامذہ شاگردوں میں سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ محبت، یعنی عنوان قائم کیا ہے اپنی کتاب مدارج السالکین میں، فصلوں قائم کی ہے، فصل منزلت المحبہ کی، محبت کی منزلت۔ اس میں کہتے ہیں محبت دلوں کی خوراک ہے، فَهِيَ قُوتُ الْقُلُوبِ، دلوں کی غذا ہے، وَغِذَاءُ الْأَرْوَاحِ، یہ روحوں کی غذا ہے، محبت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، محبت ایمان کی حیات اور زندگی ہے۔ جو شخص محبت اور اس کی کیفیات سے معروم ہے وہ مردوں میں شامل ہے، اسے زندہ نہیں سمجھا جا سکتا، اور جو محبت کے نور سے معروم ہے وہ گمراہی اور اندھیروں کے سمندروں میں غرق ہے، اور جس شخص کو محبت نہیں ملی وہ روحانی شفا سے محروم ہے، اس کا دل اور روح ہمیشہ مریض رہیں گے، اور جسے محبت نہیں ملی وہ اللہ کی مناجات، طاعات اور عبادات کی لذت سے محروم ہے، اس کے دل کو کبھی اخروی راحت نہیں ملے گی۔ یہ علامہ ابن القیم کے الفاظ دہرائے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ محبت ایمان کی بھی روح ہے، اعمال کی بھی روح ہے، احوال کی بھی روح ہے، مقامات کی بھی روح ہے۔ اگر محبت نہ رہے تو سب کچھ ایک مردہ جسم کی طرح ہو جاتا ہے جس کو لوگ قبر میں دفن کر دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو امام غزالی کی بات سے متاثر ہوتے ہیں، ان کے لیے ان کا قول وزن رکھتا ہے۔ بہت سے ایسے اہل علم ہیں، اہل فکر، جو علامہ ابن القیم کی اور علامہ ابن تیمیہ اس فکر کی بات سے متاثر ہوتے ہیں۔ سو میں نے دونوں سمتوں سے محبت کی اہمیت اور قدر و منزلت کا ذکر کر دیا۔ قبل اس کے کہ میں، چونکہ محبت کے معنی جب بیان کریں گے تو اور اس کے مراتب میں آخری مرتبہ عشق ہے۔ محبت جب اپنی نہایت کمال پہ پہنچتی ہے، کمال کے آخری مرتبے پہ پہنچتی ہے، تو اس کا نام بدل جاتا ہے، اسی کو عشق کہتے ہیں۔ اب عربی میں محبت سے زیادہ تر لفظ حب یوز ہوتا ہے، محبت بھی استعمال ہوتا ہے، مگر بالعموم جو محبت کے لیے استعمال کرتے ہیں عربی میں لفظ، وہ استعمال ہوتا ہے حب، حابا۔ آپ بولیے حب، سب بولیے حب۔ اب حب پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں تھوڑی سی سمجھانے کے لیے، پھر اس کے معنی کی طرف آتے ہیں۔ حب کا لفظ ہے کیا؟ یہ دو حروف کا مجموعہ ہے، اور جو استاذ القراء ہیں شیخ ابو القاسمی، وہ ذرا توجہ سے سنیں کہ تھوڑا سا یہ موضوع ان کے سبجیکٹ سے متعلق ہے۔ حب میں پہلا حرف ہے ہا، سارے لوگ پڑھیے ہا۔ ہا اقصى الحلق سے نکلتا ہے، یہ ان حروف میں سے ہے جو اقصى الحلق، حلق سے بہت نیچے سینے سے جس کی آواز نکلتی ہے۔ اب آپ کہیے ہا، سارے پڑھیے نا ہا۔ اب ہا
زبان سے یہ حلق کے اوپر سے نہیں نکل رہا، یہ سینے سے جہاں دل ہے، حلق کا جو آخری نچلا کنارہ ہے دور، وہاں سے یہ حرف نکلتا ہے، اقصى الحلق سے یہاں سے نکلتا ہے۔ اور جو دوسرا حرف ہے حب، با، یہ حروف شفویہ میں سے ہے۔ تو جب با کو بولیں گے تو سمجھے، کہیں گے حب، حب، بے کا لفظ نکلے گا حب، جیسے تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو کچھ حروف جو ہیں یہ شفویہ ہیں جن کے لیے آواز نکلتی ہے، تو یہ لفظ حب، اب ہا حلق سے نکلتی ہے، حلق کے نیچے سے، سینے سے، یہ مخفی جگہ ہے۔ ہا جہاں سے اٹھتی ہے، آپ بولتی ہیں نا، بیٹیاں بولتی ہیں، بہنیں، کہ ٹھنڈی سانس نکلی میری، ہائے نکلتی ہے ٹھنڈی سانس، تو جہاں سے ہائے نکلتا ہے، ٹھنڈی سانس نکلتی ہے، ہا اس جگہ سے ابھرتی ہے، ہا۔ تو حب کا جو پہلا حرف ہے وہ سینے میں دبا ہوا، چھپا ہوا ہے، مخفی ہے، وہ جگہ کسی کو نظر نہیں آتی۔ تو اس کا پتہ یہ چلا کہ حب ایک ایسا جذبہ ہے کہ شروع میں چھپا رہتا ہے، مخفی رہتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا، ایک سکون کی کیفیت ہوتی ہے، سکون کی کیفیت۔ جب کسی سے حب ہوتی ہے، حب، تو بس دل کو سکون ملتا ہے، دیکھنے سے آنکھوں کو سکون ملتا ہے، ذکر سے راحت ملتی ہے، یہ راحت بھی سینے میں چھپی رہتی ہے، سکون بھی دل میں چھپا رہتا ہے، کیفیت بھی دل میں چھپی رہتی ہے۔ تو حب کا جو پہلا حصہ ہے وہ مخفی رہتا ہے، ہا کی طرح مخفی رہتا ہے، مگر چونکہ یہ لفظ ہے حب تو اس کی اینڈ ہوتی ہے با پر شفویہ، تو اس کا جو انتہا ہے وہ محبت پھر مخفی رہ نہیں سکتی، اس کا اظہار لب سے کسی نہ کسی طور پہ ہو جاتا ہے۔ تو ابتدا چھپے چھپے ہوتی ہے، انتہا ظاہر ہو جاتی ہے، بندے کی زبان سے، بندے کے فعل سے، بندے کے عمل سے، بندے کے طرز عمل سے، بندے کے وتیرے سے، بالآخر وہ محبت ہی کیا جو ظاہر نہ ہو۔ شروع ہوتی ہے ہا کی طرح دل کی اتھا گہرائیوں سے، سینوں کے اندر کی راحت سے شروع ہوتی ہے، اور ختم ہوتی ہے با، با سے اضطراب آ جاتا ہے، آواز نکلتی ہے، تو بالآخر پھٹ پڑتا ہے بندہ محبت میں۔ اب یہ جو حب کا لفظ ہے ہا، اس کو اب ایک اور اینگل سے سمجھاتا ہوں، ایک اور اینگل سے۔ ہا روح کا آخری حرف ہے، روح، بولیے روح۔ اب عربی زبان میں روح جب کہیں گے، را پر پیش ہے، واو پہ جزم ہے، تو یہ بن گیا روح۔ جزم سے سکون ہوتا ہے، جس حرف پہ جزم آئے اس میں سکون ہے، اور روح، یہ روح ہے، یا اس پر پیش ہوگی یا تنوین ہوگی، روحن ہوگا یا روحن ہوگا یا روحن ہوگا، الغرض پیش، زبر، ضمہ، فتحہ، کسرہ، اس پر اعراب آئے گا۔ اعراب آئے تو اس کو حرکت کہتے ہیں۔ پہلے دو حرف ان میں سکون ہے، اور ہا جب بھی یوز ہوگا تو اس میں کوئی نہ کوئی حرکت لگانی پڑے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، جزم اشارہ کرتا ہے کہ محبت جب شروع ہوتی ہے تو سکون دیتی ہے۔ واہ واہ واہ، محبت جب شروع ہوتی ہے سکون دیتی ہے، راحت دیتی ہے، چین دیتی ہے، ایک لطف دیتی ہے، مزہ دیتی ہے، جزم کی طرح سکون دیتی ہے، مگر جب اینڈ پر پہنچتی ہے روح ہا پر، تو ہا کی شکل میں حرکت آتی ہے،
حرکت سے ہیجان پیدا ہوتا ہے، جذبے اور ارادے میں ہیجان اور اضطراب پیدا ہوتی ہے، تو وہی محبت جو ابتدا میں سکون دیتی تھی وہ حرکت پہ آ کے سکون کو چھین لیتی ہے اور ہیجان اور اضطراب پیدا کر دی ہے۔ تو وہ جذبہ جو ابتدا میں سکون دے، انتہا میں مضطرب کر دے، اس کو محبت کہتے ہیں۔ یہ حب ہے، اس کی دو الگ شانیں ہیں، ایک ابتدا کی شان ہے اور ایک انتہا کی شان ہے، یہ دو الگ شان ہیں۔ اب محبت کا کچھ معنی لغوی اعتبار سے تو آپ کی سمجھ میں آ گیا۔ اب ہم اس کے معنی کی طرف آتے ہیں کہ جو لفظ حب ہے اس کی اصل کیا ہے، روٹ ورڈ لغوی اعتبار سے اس کی اصل یہ کس کس معنی اور اصل سے نکلا ہے، اور اس کا معنی کیا بنتا ہے، پھر اس کا اطلاق کیا ہوتا ہے، اور محبت کرنے والا کیسے ہوتا ہے، اور حب کی تصدیق کس طرح ہوتی ہے محبت کی۔ یہاں سے جھوٹ اور سچ کا پتہ چل جائے گا، جھوٹ اور سچ کا پتہ چل جائے گا۔ حب اہل لغت کے ہاں جو لفظ ہے حب، یہ اسم ہے صفائے مودت کے لیے، یعنی محبت میں اگر صفائی پیدا ہو جائے، محبت خالص ہو جائے، صاف ستھری ہو جائے، اس جذبے میں کوئی میل کچیل ملاوٹ نہ رہے، تو اس جذبے کو جو صاف ستھرا ہو جائے اس کو حب کہتے ہیں۔ جیسے عرب لوگ یعنی تعلق میں مودت میں اگر خالصیت آ جائے، خالصیت، تو محبت کہتے ہیں۔ تو گویا محبت کی معنوی اعتبار سے پہلی شرط ہی صفا اور خالصیت ہے۔ یہ حب کا لفظ عربی زبان میں جن کے دانت بہت سفید ہوتے ہیں، خوب سفید، برش کرتے ہیں، صاف ستھرا رکھتے ہیں، چمکاتے ہیں، تو دانتوں کی سفیدی کو، صفائی اور سفیدی کو بھی عربی زبان میں حب کہتے ہیں، چمک کو، دانتوں کی چمک۔ تو محبت ایک ایسا جذبہ ہے جس میں کالا پن، اندھیرا پن، میلا پن، کچیلا پن ہو ہی نہیں سکتا۔ محبت روا ہی نہیں رکھتی کسی ملاوٹ کو۔ اب ہم محبت کے دعوے دار بھی ہیں اور زندگی ساری ملاوٹ کی ہے، ہم کسی اور کی بات نہیں کرتے، اپنے مسلک کی بات کرتے ہیں۔ یہ سارے عاشقان رسول ہیں، ایک سے بڑھ کر عاشقان رسول بیٹھے ہیں، میلاد ہم کرتے ہیں، 11ویں شریف ہم کرتے ہیں، ایام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے شہداء کربلا معلیٰ کے ہم مناتے ہیں، اولیاء اللہ کے عرس ہم کرتے ہیں، نعت کی محفلیں ہم کرتے ہیں، قوالیاں سما ہم لوگ کرتے ہیں، یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ کر کے تو اپنے دل کے حال کو بھی دیکھ لیں، اپنے عمل کے حال کو بھی دیکھ لیں۔ صفائی نام کی کوئی شے نہیں ہے، نہ عقیدے میں، نہ فکر میں، نہ عمل میں، نہ نظریے میں، نہ زبان میں، نہ قول میں، نہ کردار میں، نہ برتاؤ میں، ہر جگہ ملاوٹ ہے، ہر جگہ ملاوٹ اور دھوکہ ہے۔ کام کاج سارے کالے ہیں، کالے، اور دعوے دار سب محبت کے ہیں، حبدار ہیں ہم۔ تو یہ متضاد چیزیں ہیں، گویا ہم محبت کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہے ہیں۔ اب جو سبق لینا ہے آپ نے، اس سبق لینے کا مقصد یہ ہے کہ محبت کو سمجھیں اور کہ وہ خالص چیز ہے، اسے خالصیت کے ساتھ دل میں اپنائیں۔ تو عربی زبان میں کہتے ہیں حبۃ بیضاء نقیۃ، کوئی دانہ ہو سفید، صاف ستھرا، چمکدار، اس کو حبۃ کہتے ہیں۔ اب دوسرا معنی، حب کا لفظ جو ہے وہ حباب سے نکلا ہے، حباب سے
ماخوذ ہے. اور حباب کہا جاتا ہے کسی چیز کی غایت کو. کوئی بھی عمل، کوئی فعل، کوئی سفر، کوئی درجہ رتبہ، اس کی آخری حد کو حباب کہتے ہیں. تو گویا محبت یہ ہے کہ جس سے تعلق ہو وہ تعلق اپنی آخری حد تک پہنچ جائے، خالصیت میں، تعلق میں، محبت میں، ایثار میں، قربانی میں، غایت تعلق. آدھا ادھر آدھا ادھر یہ محبت نہیں ہے. ادھر بھی ادھر بھی یہ محبت نہیں ہے. کچھ یہ کچھ وہ محبت نہیں ہے. محبت خالصیت اور غایت. خالصیت کا تقاضا کرتی ہے اور محبت درمیان میں نہیں رہتی، اپنی انتہا آخری مرتبے پہ بیٹھتی ہے. تو غایت کا ایک معنی تو نہایت کا ہوا اور دوسرا معنی غایت کا مقصود. مقصود یعنی غایت کا مطلب ہوتا ہے آپ کا مقصود. گویا محبت ایک مقصود کو متعین کر لیتی ہے، ایک مقصد متعین کر لیتی ہے. محبت بہت سے مطالب کے درمیان شرک نہیں کرتی. محبت نیری توحید ہے. میں نے کہا تھا عشق الہی اور لذت توحید. محبت نیری توحید ہے. محبت مشارکت کو قبول نہیں کرتی. اس سے بھی ہو، اس سے بھی ہو، اس سے بھی ہو، اس سے بھی ہو، کچھ اس سے، کچھ اس سے، کچھ اس سے، کچھ اس سے، نہیں قبول نہیں کرتی. ہاں وہ آگے چل کے بتاؤں گا کہ ایک درجہ آتا ہے محبت اور عشق کا کہ پھر محبوب کی ہر نسبت سے محبت ہو جاتی ہے. تو محبتیں مظاہر میں بہت سے مظاہر نظر آتے ہیں مگر حقیقت محبت ایک ہی ہوتی. آگے چل کے بتاؤں گا. مگر اس وقت ذہن میں یہ رکھ لیں کہ محبت ایک مقصود کا تعین کر لیتی. لا الہ الا اللہ. محبوب کوئی نہیں حقیقی اللہ کے سوا. لا الہ الا اللہ. مقصود حقیقی کوئی نہیں اللہ کے سوا. مطلوب حقیقی کوئی نہیں الا اللہ، اللہ کے سوا. معبود کوئی نہیں الا اللہ، اللہ کے سوا. یعنی جب تعلق محبت قائم ہوتا ہے تو غرض اور غایت اور مطلب و مقصد ایک ہو جاتا ہے. اس میں دوئی نہیں ہوتی. محبت دوئی اشتراک کو گوارا نہیں کرتی. پھر تیسرا معنی ہے محبت کا، حب کا، لزوم اور ثبات. یہ اب تیسرا معنی ہے، لزوم و ثبات. اس لحاظ سے محبت کا معنی استقامت بن جاتا ہے کہ جب محبت ہو جاتی ہے تو محبت اپنے تعلق کو جما دیتی ہے. اس میں تزلزل نہیں ہوتا، آج ہٹ گئی، آج زیادہ ہو گئی، کم ہو گئی، بڑھ گئی، ادھر پھسل گئی، ادھر ہو گیا، کبھی چلی گئی، کبھی آ گئی. تو محبت تماشا نہیں ہے. محبت میں لزوم ہے، محبت میں ثبات ہے، محبت میں استقامت ہے. محبت کرنے والے جم جاتے ہیں، صاحبان استقامت ہوتے ہیں. اس لیے محبت کسی کو پھسلنے نہیں دیتی، الا یہ کہ محبت اگر بری شہوتوں سے نہ ہو تو بندہ ایمان سے ہی پھسل گیا. ہم چونکہ عشق الہی کی بات کر رہے ہیں، محبت الہی کی بات کر رہے ہیں، اللہ کے دین کی محبت کی بات کر رہے ہیں، قرآن کی محبت کی بات کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی محبت کی بات کر رہے ہیں، حضور کی سنت و سیرت طیبہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بات کر رہے ہیں. تو وہ جس اعلیٰ محبت کی بات کر رہے ہیں وہ محبت تقاضا کرتی ہے کہ پوری زندگی اس سے چمٹی رہے. محبت پھر ہلنے نہیں دیتی، استقامت اور ثبات عطا کرتی ہے آپ کو. محبت کی شرط ہے. اس لیے جیسے کسی چیز کو باندھ دیتے ہیں، یعنی کہا جاتا ہے کسی فلاں شخص کا کہ احب البعیر احبابا، اس نے اونٹ کو باندھ دیا، رسیوں سے باندھ دیا، اب اونٹ ہل نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا. تو محبت دل کو باندھ دیتی ہے. بندے کو جس سے محبت ہوئی اس کے تعلق میں باندھ دیتی ہے. اللہ سے محبت ہوئی تو اللہ کے امر و نہی سے باندھ دیا. اللہ کے رسول سے محبت ہوئی تو آقا علیہ السلام کی سنت و سیرت سے باندھ دیا.
دین سے محبت ہوئی تو دین کے احکام و شرائع سے باندھ دیا. اب آپ وہ رسی توڑ کے بھاگ نہیں سکتے. مفرور نہیں ہونے دیتی محبت، اور جو مفرور ہو جائے وہ محبت نہیں کرنے والا، وہ دھوکہ بازی کرنے والا. گویا محبت بہت سی رغبتوں کا انکار کرتی ہے، باقی سب چاہتوں کو نکال دیتی ہے، اپنی صفائی کے لیے ایک مقصود کو قائم کر دیتی ہے، پھر مقصود میں صفائی اور خالصیت قائم کر دیتی ہے، غرض و غایت میں استقامت قائم کر دیتی ہے، سارے غبار ہٹا دیتی ہے اور سب اغیار سے جدا کر دیتی ہے. گرد و غبار دور کر دیتی ہے تاکہ صفائی آئے، اور سب اغیار سے ہٹا دیتی ہے تاکہ اس میں ثبات اور استقامت آ جائے. بندہ محبت میں اپنے آپ کو خراب نہ کرے. اس کے بعد محبت کا، حب کا ایک چوتھا معنی ہے کہ یہ ماخوذ ہے قلق سے. قلق، قاف لام قاف، قلق. قلق اضطراب کو کہتے ہیں. تو محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو بندے کے دل میں، جیسے میں نے کہا، سکون سے شروع ہوا تھا، بالآخر بندے کو مضطرب کر دیتا ہے. تو وہ بندہ جو محبوب کے لیے ہر وقت مضطرب رہے، ہر وقت بے چین رہے، محبوب کو سنے بغیر چین نہ آئے، محبوب کو دیکھے بغیر چین نہ آئے، محبوب جیسا بنے بغیر چین نہ آئے، محبوب کے طور طریقے اپنائے بغیر چین نہ آئے. تو جب ہمہ وقت محبوب کے ساتھ بندہ جڑا رہتا ہے تو جوڑتی کیا چیز ہے؟ وہ اضطراب جوڑتا ہے کہ محبوب کا اضطراب رہتا ہے. یہ پرماننٹ کنیکشن قائم کر دیتا ہے. اضطراب کے ذریعے آپ کا مستقل اٹیچمنٹ قائم ہو جاتی ہے، اس میں پختگی، دائمی وابستگی رہتی ہے، کیونکہ ہر وقت آپ محبوب کے لیے مضطرب رہتے ہیں. اگر آپ کسی سٹیج پہ دیکھیں کہ اضطراب نہیں رہا تو سمجھے محبت رخصت ہو گئی، چلی گئی. اب پانچواں معنی ہے محبت کا لب کے معنی میں. محبت حبت القلب یعنی لبہ کو کہتے ہیں. لب کا مطلب ہے دراصل تو ہر چیز کا جو سب سے زیادہ خالص اور قیمتی اور اعلیٰ ترین حصہ ہے اس کو کہتے ہیں لب، مگر عام استعمال میں سارے کے سارے کو، کل شے کو لب کہہ دیتے ہیں. اللب من کل شے، ہر چیز کا اصل نیوکلیس، ہر چیز کا اصل خالص اور کمال درجے کا حصہ جس پر اس کے کل کا مدار ہوتا ہے اس کو حب کہتے ہیں. یہ اس کا بنیادی مادہ اور قوام ہوتا ہے. تو گویا محبت ایک ایسا جذبہ ہے کہ وہ جتنے جذبات ہیں انسان کے ان کا لب محبت ہے، اس کی خالص مادہ محبت ہے، انسان کی سوچوں کا نیوکلیس محبت ہے، اس کے افعال و اعمال کا نیوکلیس محبت ہے. اس اینگل سے گویا محبت ساری کی ساری زندگی کا خلاصہ ہے. اب زندگی اس لب کے بغیر کہیں ہل نہیں سکتی، گھومے گی زندگی اسی تصور کے گرد گھومے گی. اب چھٹا معنی ہے محبت حب کا حفظ اور امساک، محفوظ کر لینا، حفاظت کر لینا. تو وہ چیز جو آپ کی حفاظت کر لے اس کو حب کہتے ہیں، محبت کہتے ہیں. تو محبت اگر ہے تو وہ آپ کی گناہ سے حفاظت کر لے گی، اگر محبت ہے تو آپ کی بے وفائی سے حفاظت کر لے گی، محبت ہے تو اللہ سے نافرمانی سے حفاظت کر لے گی، گناہ و معصیت سے حفاظت کر لے گی، بہکنے پھسلنے سے حفاظت کر لے گی اگر اللہ سے محبت ہے. کیونکہ محبت بندے کو اللہ سے جوڑ دیتی ہے، باندھ دیتی ہے، تو آپ کے اندر نافرمانی کی گنجائش نہیں رہتی. پھر محبت کا ایک اور معنی ہے اور اس کا جو ماخوذ ہے حبہ اور حبہ سے لفظ حب نکلا ہے. حبہ اور حبہ دانے کو کہتے ہیں، اصل بیج کو جس میں سے پھل نکلتے ہیں، پھول نکلتے ہیں. بیج بوتے ہیں آپ باغوں میں تو پلانٹیشن ہوتی ہے، تو وہ بیج کہ محبت ایک ایسا بیج ہے جو دل میں بویا جاتا ہے، اسی بیج سے ایمان کا پودا اگتا ہے،
اسی سے عمل صالح کا پودا اگتا ہے، اسی سے تقوی کا پودا اگتا ہے، اسی سے صبر و شکر کا پودا اگتا ہے، اسی سے تسلیم و رضا کا پودا اگتا ہے۔ ساری خیر کے پودے اسی محبت سے اگتے ہیں، سارے پھل اسی محبت کے درخت سے لگتے ہیں۔ تو گویا پوری پلانٹیشن اس محبت سے ہوتی ہے۔ پھر ایک آٹھواں معنی ہے حب کا، اس کو عربی میں کہتے ہیں خشبہ۔ جیسے خشبات، زمین پر جو بچھنے والی گھاس ہوتی ہے جس پر آپ چلتے پھرتے ہیں، گھاس زمین پر، اس کو بھی حب کہتے ہیں خشبہ کے معنی میں اور خشبات کے معنی میں۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا جسے محبت ہو جائے وہ اپنے محبوب کے لیے بچھ جاتا ہے، اس کی اکڑ ختم ہو جاتی ہے، انا ختم ہو جاتی ہے۔ چونکہ لوگ گھاس پہ چلتے پھرتے ہیں، آپ گھاس بچھاتے اس لیے ہیں کہ اس پہ سکون سے چلیں، تو محبت نام ہے زمین پہ اگے ہوئے اس گھاس کا جس پر انسان چلتے ہیں اور جسے پاؤں کے نیچے روندتے ہیں۔ تو گویا عاشق روندا جانے والا ہے، جو روندا نہیں جا سکتا وہ عاشق نہیں، وہ جھوٹا ہے۔ محبوب اس کو روند دے، اس کو کھڑا کر دے، کھڑا رہے گا، اس کو بٹھا دے، بیٹھ جائے گا، سجدے میں گرا دے، گر جائے گا، بلا دے، بول پڑے گا، چپ کرا دے، چپ ہو جائے گا، کھلا دے، کھا لے گا، کھانا روزوں کے مہینوں میں بند کر دے، وہ کھانا بند کر دے گا، یہ کر لو کر لے گا، یہ خبردار نہ جاؤ نہیں کرے گا، کپڑے اتار کے چادریں پہن کے میرے گھر کے گرد گھومو، طواف کرو، گھومے گا، پہاڑوں کے چکر لگاؤ، جائے گا، مزدلفہ گھومو، کنکریاں اٹھاؤ، یہ کرو۔ محبت، عاشق جو کہتا ہے محبت کرنے والے، محبوب جو کہتا ہے عاشق کو وہ کرنا پڑتا، وہ بچ جاتا ہے۔ اب اپنی زندگی میں اطلاق کر لیں۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، مائیں آسانی سے، جو جوان بیٹیاں ہیں یا زیادہ عمر کی مائیں، بچے ہیں، جب آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ اس کے لیے کتنا بچتی ہیں، کتنا نہیں بچتی۔ ساری رات جگانا چاہے جاگتی ہیں، ساری رات وہ نہ کھائے آپ نہیں کھاتی، وہ بستر گیلا کر دے آپ گیلی جگہ خود سوتی ہیں، خوش جگہ اس کو سلاتی ہیں، وہ گیلا کر دے بیٹھی رہتی ہیں، بیمار ہو ساری رات جاگتی ہیں، نہ کھائے خود نہیں کھاتی، روئے تو خود روتی ہیں، وہ تڑپے آپ خود تڑپتی ہیں۔ یہ معنی ہے حب کا۔ تو جو تعلق پیدا ہونے والے چھوٹے بچے بچی کو جو چند دنوں کا اور چند مہینوں کا ہوتا ہے، آپ اپنی جذباتی کیفیت کا ذرا احساس کریں نا، وہ جذباتی کیفیت جو اس بچے سے ہے، محبت ساری عمر اللہ کے ساتھ وہ کیفیت اپنے بندے کی پیدا کر دیتی، اس کیفیت کو دوام مل جائے۔ اپنے بچے بچیوں اور پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں سے جو آپ کی محبت ہے، کندھوں پہ اٹھائیں، گود میں کھلائیں، وہ آپ پر پیشاب کر دے، آپ کو ملال نہیں ہے۔ کوئی اور بندہ کھڑا ہو کے آپ پہ پیشاب کر دے، آپ کیا حشر کر دیں گے اس کا؟ کسی کی جرت ہے؟ گندا پانی پھینک دے، آپ پر جرت نہیں، مگر آپ کا بچہ بچی آپ کی گود کپڑوں پر پیشاب کر دے، آپ ہنستے رہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ محبت ہے، یہ وہ محبت ہے جو گھاس کی طرح آپ کو بچھا دیتی ہے۔ محبوب جو کچھ آپ سے کر دے آپ ملال نہیں مناتے، اور جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ کے دین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی تھوڑی سی اونچ نیچ بات کر دے تو آپ بگڑ کے گھر بیٹھ جاتی۔ کوئی اونچ نیچ کر دے مرضی کے مطابق، ایک عہدے سے دوسرے عہدے پہ ہٹا کے لگا دے، آپ ناراض ہو کے گھر بیٹھ جاتے، آپ شکایتوں کے خط لکھنا شروع کر دیتی ہیں، آپ کام چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے چھوڑتے ہیں کہ اللہ پر احسان کر رہے ہیں نا، اللہ پر نام محبت کا لیتے ہیں اور کرتے ہیں اللہ پر احسان، ہم تیرا کام کر رہے ہیں۔ جیسے اللہ کو کام کرنے والا اور بندہ دریافت ہی کوئی نہیں، ملا ہی کوئی نہیں دنیا میں۔ ہم تو سب تو محبت بندے کو نوکر چاکر بناتی ہے، بچھاتی ہے گھاس کی طرح، اور اگر محبت عشق میں بدل جائے تو آگے مراتب آئیں گے، میں بیان کروں گا، پھر کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک دائمی حالت ہے جو بندے کی اللہ کے ساتھ تعلق میں قائم ہو جائے، دائمی حالت ہے، اللہ کے ساتھ تعلق میں قائم ہو جائے۔ کربلا معلیٰ کو یاد کریں،
امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کس مقام کرامت اور کس منزلت کرامت کے وہ مالک تھے، حائل تھے. اگر وہ نیزے کی نوک پر قتل ہونے کے بعد نیزے کی نوک پہ ان کا سر قرآن پڑھ سکتا ہے. ان کے بھائی پانی لینے جاتے ہیں، حضرت عباس ان کے بازو کٹتے ہیں اور پانی کے قطرے کے لیے بچے ترستے ہیں اور شہید ہوتے ہیں. اور مقام و منزلت یہ ہے، اللہ کی عزت کی قسم، میرا ایمان، اللہ کی عزت کی قسم، اگر امام حسین علیہ السلام پانی کے لیے ایک قدم زمین پر مارتے تو اللہ ان کے ایک قدم سے، حضرت اسماعیل کا تو ایک چشمہ پھوٹا تھا، یہ محمد مصطفیٰ کے نواسے کے قدم سے اللہ 1000 چشمے پانی کے پھوڑ دیتا کربلا کے صحرا میں. وہ پانی کے محتاج نہ تھے. امام حسین علیہ السلام اگر آسمانوں کی طرف اشارہ کرتے تو یہ اس نبی کے نواسے ہیں، اس اللہ کے محبوب کے شہزادے ہیں کہ جب بارش نہیں ہوتی تھی آپ ہاتھ اٹھاتے تو ہاتھ نیچے ہوتے نہیں تھے کہ سورج کے تپتے ہوئے ماحول میں بارش آ کے موسلادھار بارش کرتی. 7 دن تک بارش ہوتی رہتی، لوگ گھروں سے نکل نہیں سکتے تھے، پھر ہاتھ اٹھاتے تو بارش رکتی. اس پیغمبر کے نواسے اگر ہاتھ اٹھا دیتے، بارش دے میرے مولا بارش دے، تو خدا کی قسم ایسی بارش آتی کہ شاید مدت تک لوگوں کو بارش رکنے کے لیے دعائیں کرنی پڑ. مگر محبت ہے، عشق ہے، محبت اور عشق میں بندہ مقام رضا پہ ہوتا ہے. کوئی آپ کو کچل رہا ہے، آپ کے شہزادوں کو کچل رہا ہے، آپ کے خیمے جلا رہا ہے، مگر آپ صبر ہیں، سراپا صبر ہیں، سراپا شکر ہیں، سراپا تسلیم ہے، سراپا رضا ہے. آپ اپنی اس قوت کو نہیں ظاہر فرما رہے ہیں. تو محبت جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جب تعلق ہوتا ہے تو وہ اپنا اللہ کے ساتھ تعلق میں اس طرح بچھ جاتا ہے. پھر 9واں درجہ ہے محبت کا معنی حب کا، الخابیہ، بھرے ہوئے جگ کو کہتے ہیں. کوئی برتن ہو جیسے جگ ہے، پانی سے بھر دیں خابیہ، تو اس کو بھرے ہوئے جگ کو حب کا لفظ یوز کرتے ہیں. حب، اب حب کیوں کہتے ہیں کہ اب یہ پانی سے اتنا بھر گیا ہے جگ کہ اب اس میں ایک قطرہ بھی اور ڈالنے کی گنجائش نہیں رہتی. تو محبت بندے کے دل کو بھر دیتی ہے، اتنا بھر دیتی ہے. جس کو عشق اور محبت اللہ کا نصیب ہو جائے اس کی آنکھیں، اس کا دل بھرا رہتا ہے، اس میں کمی نہیں آتی، اس لیے اس کی نگاہ نہیں اٹھتی کسی کی طرف. بڑے خزانے پڑے ہوں وہ ٹھوکر اسے اڑا دیتا ہے. بڑا سا بڑا قارون خزانے لے کے کھڑا ہو، جس کا دل اللہ کے عشق اور محبت سے بھر گیا ہے، اس کی نگاہ کسی کے خزانے پہ نہیں پڑتی، کسی کی طاقت پہ نہیں پڑتی، کسی کی ہمت پہ نہیں پڑتی، کسی کی دولت و ثروت کے نہیں پڑتی، کسی عہدہ و منصب پہ نہیں پڑتی، دنیا کی عزت نہیں پڑتی. ہر شے سے وہ ٹھکرا دیتا ہے قدم سے. کیوں کہ وہ بھر گیا ہے، اس کا لبا لب بھر گیا ہے اللہ کے عشق اور محبت میں اس کا برتن. اب اس میں جگہ ہی نہیں کسی اور چیز کو ڈالنے کی. ہم ٹکے ٹکے کے مفاد پہ بکتے پھرتے ہیں، بے ایمان ہوتے پھرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، ایمان بیچتے ہیں، غیرت بیچتے ہیں، سارا کچھ ہر وقت ہرس و ہوس، سارا ہرس و ہوس انڈیلے جاتے ہیں اور محبت کے دعوے دار بھی رہتے ہیں. ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے، زندگیوں کو بدلنا ہے. اسی طرح یہ تو 9 معنی ہوئے. 10واں معنی ہے حب کا، العلو والظہور، یعنی محبت اتنا ہیجان پیدا کرتی ہے اور اتنی ابھر آتی ہے اور اتنا جوش مارتی ہے کہ کسی غیر حب کو اپنے قریب نہیں بھٹکنے دیتی. کوئی ہرس قریب نہیں آ سکتا، کوئی ہوس قریب نہیں آ سکتی، کوئی بری خواہش قریب نہیں آ سکتی، کوئی لالچ قریب نہیں آ سکتی. اس کا اپنا ہیجان اتنا ہوتا ہے کہ جو چیز اس کے لائق نہیں ہوتی اٹھا کے باہر پھینک دیتا. جیسے سمندر یا دریا طغیانی میں آ جائے، اس کا ہیجان بڑے جوش میں آ جائے
تو سمندر کئی مردہ چیزوں کو اور ناکارہ چیزوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے، محبت اپنے آپ کو صاف کر دیتی ہے، ناکارہ چیزوں کو اٹھا کے پھینک دیتی، خود اتنی بلند ہوتی ہے کہ اس میں پست گھٹیا چیزوں کی گنجائش نہیں رہتی۔ یہ 10 معنی میں نے بیان کیے حب کے لغوی معنی۔ تو ان میں آخری معنی کہ محبت جب یہ تمام شرائط پوری کر لے، جو میں نے 10 شرائط بیان کی، یہ 10 کی 10 شرائط جب محبت میں پوری ہو جائیں تو اس محبت کو عشق کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ عشق الہی ہے، اس کو عشق کا نام دیتے ہیں۔ اور اہل لغت بیان کرتے ہیں کہ عشق اور عشیق کو، جو عاشق ہے وہ سیف کو، تلوار کو بھی عشق یا عشیق کہتے تھے۔ تلوار جیسے تلوار قتل کر دیتی ہے، اس طرح عاشق عشق کی تلوار کا قتیل ہوتا ہے۔ حضرت ابو القاسم جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعریف کرتے ہوئے کہ چونکہ عشق محبت کا آخری درجہ ہے، آخری درجہ ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے تو انہوں نے بیان فرمایا، عشق کا معنی بیان فرمایا، العشق ماخوذ من العشق وہو رأس الجبل واقصاہ۔ عشق جو ہے وہ عشق سے ماخوذ ہے، اور عشق یا عشق کہتے ہیں پہاڑ کی چوٹی کو۔ جب پہاڑ پہ چلتے جائیں، چڑھتے جائیں، یہ محبت تھی۔ جب پہاڑ کی آخری چوٹی پہ چڑھ گئے، جس سے آگے کوئی جگہ نہیں بچی، پھر فضا ہی فضا ہے، اس چوٹی کو عشق کہتے ہیں۔ جب آپ آخری حد کو پہنچ جاتے ہیں تو پھر عشق کہتے ہیں۔ میں نے آج کی اس نشست میں صرف 10 لغوی معنی بیان کیے اور ان معنی کا اطلاق سمجھایا، اور 11واں نقطہ بیان کیا عشق کا کہ وہ بالکل آخری حد ہے محبت کی، پہاڑ کی چوٹی کی طرح۔ یعنی محبت کے پہاڑ کی چوٹی کو عشق کہتے ہیں، اور وہ عشق الہی۔ ابھی میں نے تعریفات بیان نہیں کی، وہ انشاءاللہ آگے کسی خطاب میں ان کی باری آئے گی۔ 100 کے قریب میرے مطالعہ میں محبت کی تعریفات گزری ہیں، 100 کے قریب میری کتب میں، میرے الرسالہ القادریہ میں، کشف الخفا میں، اور الرقائق والحقائق جو میری کتب ہے، اس میں 100 کے قریب میں نے جمع کی ہیں تعریف محبت کی۔ وہ سبجیکٹ میں نے نہیں چھیڑا ابھی، ہم اس پر تھوڑا آئیں گے، مگر اس مضمون کو سمجھنے کے لیے چند چیزوں کو جان لینا ضروری ہے، تاکہ جو مراتب عشق کی طرف میں آ رہا ہوں اس کا فہم پیدا ہو جائے۔ جب آپ یہ معنی سمجھ گئے محبت کے، اور ان سارے معنی کو جمع کیا، تو یہ عشق ہو گیا۔ اب اس عشق کی عملی تعریفات بھی ہیں، تعریفات وہ چند عاشقوں کی زبان سے سن لیں، چند ایک، ان 100 میں سے چند ایک بتاتا ہوں، صرف اگلے مضمون کی بنیاد آسان کرنے کے لیے۔ حضرت ذوالنون مصری بیان کرتے ہیں، بڑی اہم ہے محبت کی۔ اب تک لغوی معنی تھے، ذہن میں رکھ لیں، اب میں محبت کی ڈیفینیشنز بیان کر رہا ہوں، چند ایک کروں گا بس، تھوڑی تعریفات۔ حضرت ذوالنون مصری کی تعریف سن لیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں المحبت خوف ترک الحرمہ ما اقامت الخدمہ۔ محبت اس جذبے کا نام ہے کہ جس میں انسان ہر وقت ڈرتا رہتا ہے اپنے محبوب کی خدمت کرتے ہوئے، یعنی محبوب کی خدمت پہ قائم رہتا ہے، ہمہ وقت قائم رہتا ہے، اور ساتھ ہی کہیں بے ادبی نہ ہو جائے اور خدمت چھوٹ نہ جائے، اس سے ڈرتا رہتا ہے۔ جس میں یہ 2 کیفیتیں جمع ہوں، ذوالنون مصری فرماتے ہیں اس کو محبت کہتے ہیں۔ گویا محبت کرنے والا نڈر نہیں ہوتا، ہر وقت